الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے، پس بغاوت کی اس نے ان کے خلاف، اور دیا ہم نے اس کو خزانوں میں سے اتنا جو بے شک اس کی چابیاں البتہ تھکا دیتی تھیں ایک طاقتور جماعت کو۔ یاد کرو جس وقت کے کہا اس قارون کو اس کی قوم والوں نے تکبر نہ کر، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتے تکبر کرنے والوں کو، اور تلاش کر اس چیز میں جو دی ہے تجھے اللہ نے آخرت کا گھر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا کہ بھلائی کی اللہ نے تیری طرف، اور نہ تلاش کر فساد کو زمین میں، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتے فساد مچانے والوں کو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 اور 77 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں، ترجمہ ہوا ہے۔ یہاں سے لے کے آخر سورت تک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کے دو مشہور وزیر تھے، مشیر تھے، دست بازو تھے، قارون اور حامان، ان میں سے قارون کا صراحتاً اور حامان کا اشارتاً تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے فرعون کو حق کے مقابلے میں حکومت کام نہیں آئی، تو بالکل ایسے ہی حق کے مقابلے میں دولت بھی کام نہیں آتی۔ فرعون جیسی حکومت اور جبروت سلطنت شاید کسی کی جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، اور قارون جیسی دولت شاید کسی کی۔ قارون اپنی دولت میں گویا آج تک ضرب المثل ہے کہ بہت بڑا مالدار۔ ابھی قرآن مجید کے اندر صراحتاً آ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں وہ اتنا زیادہ ہوتی تھیں کہ ان کا وزن اتنا زیادہ بن جاتا کہ طاقتور نوجوان مضبوط لوگوں کی ایک جماعت بھی ان کو اٹھانے سے قاصر ہوتی، ایک دو آدمی نہیں، پوری ایک جماعت، عصبہ اولی القوہ جماعت ہو اور طاقتور ہو، قوی ہو، وہ اس کی چابیاں اٹھانے سے، خزانوں کے تالوں کی چابیاں اٹھانے سے قاصر ہو، تو انسان اندازہ لگائے کہ کتنا زیادہ خزانے ہوں گے، کتنا بڑی دولت ہوگی۔ لیکن جب مقابلہ حق کے ساتھ کیا تو دولت سمیت زمین کے اندر زندہ اللہ نے نگل لیا۔ یہ قرآن مجید کے اندر صراحتاً موجود ہے۔ اور تھا موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق ان کا چچا زاد بھائی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا حافظ تھا، لیکن مال کا نشہ ایسا چڑھا، دولت کا نشہ ایسا چڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زکوٰۃ کا فرمایا کہ تیرے مال میں اللہ کا حق ہے، اللہ کی مخلوق کا حق ہے، وہ ادا کر، تو یہ بندہ کہنے لگا جیسے اگلی آیت میں آئے گا کہ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے اپنی قابلیت سے کمایا ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، اب تیری باقی تو ساری باتیں مان لی، اب مال بھی کمایا ہوا تجھے دے دیں
اس طرح کی بات کی، اور پھر یہ دیکھا کہ امیر میں ہوں، خاندان اسی کا ہوں، انہی کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے پوچھتا کوئی نہیں۔ یہ دو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، ان کو لوگ نبی مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کے سامنے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، جبکہ دولت مند میں ہوں، سردار چودھری میں ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ میرا سلام کرتے۔ تو اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ بدنام کیا جائے، تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ بھرے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام دعوت تبلیغ کر رہے ہوں اور لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو اس وقت تو وہاں بول پڑنا کہ آپ تو ایسا ہے کہ میرے ساتھ بدفعلی کی اس نے، دیکھو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے والعیاذ باللہ یہ اسی کی بدفعلی کا ہے، تاکہ یہ لوگوں میں بدنام ہو جائے گا۔ یہ اس نے عورت کو تیار کیا اس مقصد کے لیے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی اس نے سازش کی ہے کہ اللہ والے کو، دین کے داعی کو، وقت کے نبی کو بدنام کیا جائے۔ جب یہ بدنام ہوگا تو اس کے دین کی دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی، لوگ اس کی بات کا وزن نہیں لیں گے، نتیجہ یہ کہ پھر میری واہ واہ ہوگی، اس لیے کہ دولت مند تو میں ہوں۔ تو حب جہاں اور حب مال، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری کتابوں میں بار بار فرماتے ہیں کہ یہ دو بیماری ہیں جو ہمیشہ انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں، یا تو اپنے آپ کو عہدے کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، سرداری چودراہٹ کے لحاظ سے بڑا دیکھنا چاہے گا، اور یا پھر دولت، حب جہاں اور حب مال، یہ دو خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو اس نے یہ منصوبہ بنایا، عورت باقاعدہ پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اور اسی میں انہوں نے بات کی کہ بندے کو پاک دامن ہونا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، زنا بدکاری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ یہ بیان کر رہے ہیں، تو عورت جو اس مقصد کے لیے گئی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ یہ عورت اس مقصد کے لیے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ کر کے، متوجہ ہو کے، اسی کو نشانہ بنا کے کہ تو بتا خدا کا فلاں فلاں، اسے قسمیں دلائیں، اللہ کی شان عظمت بیان کر کے کہ تو بتا میں جو بات کہہ رہا ہوں ایسے ہونا چاہیے کہ نہیں۔ تو وہ فوراً بول بھی پڑی، اور پچھلا سارا منصوبہ بھی اس نے قارون کا بتا دیا کہ اس نے تو مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ کی بات نے مجھے وہ جھوٹ نہیں بولنے دیا، میں سچ سچ بتاتی ہوں کہ بات یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی انسان کو پاک دامن ہونا چاہیے، لیکن اس بندے نے آج مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، یہ غلط منصوبہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے وہاں بد دعا کی اس کو، اور اس بد دعا کی وجہ سے پھر یہ اپنے خزانے سمیت زندہ زمین کے اندر گیا، اور حدیث پاک میں ہے قیامت تک یہ نیچے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، قیامت تک یہ نیچے جا رہا ہے، اللہ کی قدرت۔ تو اس لیے مال کا نشہ یہ سب سے بڑا خطرناک نشہ ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ قریبی رشتہ دار کتنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں زیادہ یہ واقعہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حالات و واقعات و خاندان، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام، ان کے اندر بڑی مماثلت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی سب سے زیادہ آپ کے خاندان نے کی ہے، اور صرف اس لیے کی ہے کہ ہماری سیادت و قیادت چلی جائے گی۔ ہم جو پورے عرب کے اندر سردار ہیں، ہم جو پورے عرب کے اندر ہمارا طوطی بولتا ہے، لوگ کعبہ کا مجاور ہونے کی وجہ سے ہمارا ادب و احترام کرتے ہیں، اگر ہم نے اس اپنے یتیم بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہمیں کون پوچھے گا؟ ان کو بھی یہی چیز آڑے آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ سامری تھا تو وہ بھی ایسا تھا، اور اگر ادھر قارون ہے تو یہ بھی ایسا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون وہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا۔ اللہ فبغى علیہم، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی،
یعنی حکم عدولی کی، نبی وقت کی بات کو نہ ماننا یہ بغاوت ہے۔ میں نے جو کل عرض کیا تھا کہ اللہ پاک قیامت کے دن نبی کو بطور گواہ کے کھڑا کریں گے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہاں 6 حدیثیں بخاری مسلم کی نقل کی اور 1 حدیث مشکات شریف سے نقل کی۔ ان 7 حدیثوں کو نقل کر کے مسلمانوں کو فرمایا کہ جو باغی ہیں، نافرمان ہیں، کافر ہیں، سو وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہم جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ، ہمیں بھی بڑا سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امتیوں کا انتظار فرما رہے ہوں گے محبت کی وجہ سے کہ آج میرا کوئی امتی میرے جام کوثر سے محروم نہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے اور صحابہ کرام کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلوا رہے ہوں گے، اور پھر جس کو وہ نصیب ہو گیا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کے بعد جنت میں وہ پیے گا لیکن محض لذت کے لیے پیے گا، پیاس کے لیے نہیں پیے گا، اس کی پیاس والا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور آقا فرماتے ہیں من واردہ شاربہ، جو میری کوثر پہ آ گیا وہ ضرور پی کے جائے گا، من واردہ شاربہ، جو وہاں آ گیا جس کو اجازت آنے کی مل گئی وہ ضرور پیے گا۔ اور وہاں انہی حدیثوں کے اندر یہ بات ہے کہ فرمایا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں گا ایک گروہ آ رہا ہوگا، وہ مجھے پہچانے گا کہ یہ ہمارا نبی ہے، میں ان کو پہچانوں گا یہ تو میرے ماننے والے ہیں، میرے امتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ان کو میرے سے ہٹا دیا جائے گا، وہاں تک آنے نہیں دیا جائے گا، تو میں اللہ سے پوچھوں گا یا باری تعالیٰ یہ تو میرے امتی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا اے محمد آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات گھڑ لی تھی، کیا کیا نئی نئی رسومات دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر لی تھیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو مشکات شریف کی روایت میں بھی ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن سوکن سوکن، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ اور مشکات شریف کی روایت میں تو آقا نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو میرے دین میں کوئی بندہ جو نئی بات پیدا کرے گا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، کل محدثۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس لیے دین وہی ہمارا کامل اکمل مکمل ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں دے کے گئے ہیں، وہی دین ہمارا کامل ہے، وہی دین ہمارا مکمل ہے جس پر ابو بکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، عثمان و علی نے عمل کیا، حسن حسین نے عمل کیا، اہل بیت اور صحابہ کرام نے عمل کیا، تمام ائمہ مجتہدین، صحابہ، تابعین، ان لوگوں نے عمل کیا، وہی کافی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ کروڑہانی اربانی اس سے بھی زیادہ لوگ اس دین پر چل کر کے کامیاب ہو چکے ہیں، تو جب ان کو کامیابی ملی تو ہمیں اس میں قطع و برید کی اپنی طرف سے اضافے کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ نہیں ہے، نئی سے نئی باتیں، ایسی ایسی نئی باتیں ہم نے نکال لی ہیں کہ اصل دین تو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، فرض نماز کا پتہ نہیں ہوگا، غسل وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، اور بدعات و رسومات یا اپنے علاقائی رواجات، خاندانی رواجات، ان کو ایسا قابو کریں گے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، مر کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، رب کائنات نے ہم سے پوچھنا ہے کہ مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں۔ قبر میں پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب اسلام دین کیا ہے تیرا، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، ان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اگر ہم نے حضور کی سنتوں کو کافی نہ سمجھا اور ان سے آگے بڑھ کے کچھ اور چیزیں بھی گھڑنے بنانے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیامت میں نہ فرما دیں سوہکا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آخری سہارا تو وہی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، میں کوئی عمل نہیں رکھتا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا تعلق رکھتا ہوں، مجھے یہی آخری امید ہے کہ حضور میری سفارش فرما دیں گے۔
اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے قارون بھی مارا گیا کہ وقت کے نبی کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا، وہ اطاعت والا، فرما برداری والا، ماننے والا، وہ تعلق نہیں بنایا بیچارے نے، اس وجہ سے مارا گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر بغاوت کی، ان کی نافرمانی کی، ان پر ظلم کیا، ان کو ستایا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور دے رکھا تھا ہم نے اس قارون کو خزانوں میں سے، ما اتنا، ان مفاتحہ، جو بے شک اس کی چابیاں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، البتہ تھکا دیتی تھیں ایک ایسی جماعت کو، اُولی القوہ، جو طاقتور ہے۔ صحابہ تابعین میں سے ایک عطا بن ابی رباح ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ ان کی روایت ہے، اس کو ہم موقوف روایت کہتے ہیں، مرسل روایت کہتے ہیں، صحابی کا نام نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ یہ جو دولت مند بنا ہے، اس کی دو وجہ تھیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس کو فرعون کے زمانے میں اس کا بڑا قرب ملا، تو اس نے وہاں حکومت کے مال کو ماں کا دودھ سمجھ کے لوٹا، جیسے عام طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہاں سے اس نے دولت اکٹھی کی۔ اور ایک روایت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ اس کو کوئی مدفون خزانہ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا مدفون تھا، وہ زمین سے مل گیا تھا۔ یہاں جو لفظ کنوز آیا ہے، کنز کہتے ہی اس خزانے کو ہیں جو زمین سے دفن شدہ ملے، کنز اس خزانے کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں اب کنز کا لفظ اس مال پہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے زکوٰۃ عشر نہ دیا جائے۔ مال تو ہو لیکن زکوٰۃ عشر جو غرباء کا حق ہے وہ اگر ادا نہیں کیا تو فرمایا یہ کنز ہے، اب یہ قیامت کے دن سانپ کی شکل میں اس مالک کو ڈھسے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو بہرحال حضرت عطا بن ابی رباح کی روایت کے مطابق اس کے دولت مند بننے کی ان دو میں سے کوئی وجہ ہے۔ اذ قال لہ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا اس قارون کو، قومہ، اس کی قوم والوں نے کیا کہا؟ لا تفرح، تکبر نہ کر، اکڑ نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ اکڑنے والوں کو، اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تلاش کر، حاصل کر اس چیز میں جو اللہ نے تجھے مال و دولت دے رکھی ہے۔ کیا حاصل کر؟ الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر۔ یہ جو اللہ نے دنیا دی ہے اسی کو ذریعہ بنا، اس کے ذریعے سے آخرت کما لے، اسی دنیا کے مال کے ذریعے سے آخرت کما لے، یہ اس کو نصیحت کی۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کے ایک حصے کو اس طریقے سے خرچ کر کہ اس سے تیری آخرت بن جائے۔ دنیا کے مال میں سے وہ حصہ نہ بھول جس کے ذریعے سے تو آخرت حاصل کر سکتا ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ کر جیسا اللہ نے تجھے دولت دے کے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ جیسے اللہ نے تجھے مال دیا، تو یہ مال اللہ کی مخلوق میں، غرباء میں تقسیم کر، ان کے ساتھ احسان کر۔ ولا تبغ الفساد، اور نہ تلاش کر فساد کو زمین میں، اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے جی میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، کسی کا نقصان بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھو نماز نہ پڑھنا یعنی یہ جرم، یہ اللہ کی ساری مخلوق کا نقصان ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی بد دعا کرتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی نماز نہ پڑھنے پر جو قہر غضب کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے وہ مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی دوسری مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھی ہمارے لیے بد دعا کرتی ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر خیر کی محنت کرتے ہیں، دعوت کی محنت کرتے ہیں، نیکی کے پھیلانے کی محنت کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی ساری مخلوق خیر کی دعا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا
اے قارون ولا تبغ الفساد، نہ تلاش کر تو فساد بگاڑ کو زمین میں، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتے فساد مچانے والوں کو، یعنی دین کے حکم توڑنے والوں کو، دین کے حکموں کے خلاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، وہ فسادی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔